رزق کے اندر برکت کیسے ہو اس کے چند اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی، دیانت، سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے. دلیل اس کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کر بیچا. صداقت، امانت، دیانت، فراست، ان چیزوں کو استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال کا منافع عام معمول سے دگنا منافع ہوا، جس پر خدیجہ کبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع روٹین میں ہوتا ہی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پرایا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، فراست اپنی تھی، جب ان صفات کو پرائے مال پہ استعمال کیا اللہ نے اس میں دگنا نفع دے دیا. اے بندے، تو ان صفات کو اپنے مال پہ استعمال کرے گا، اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما دے. اس لیے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ رزق باقی نوکریوں میں. اور یہ تجارت، یہ انبیاء کا کام. اس لیے دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا. تو اس کے کچھ اصول ہیں. اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا. آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا. بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دیکھو دلیل قرآن پاک سے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، مال سے تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے. پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل. تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں. اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی. اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو صادق و امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تیسری بات
کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے. کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے. صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا. آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سارا رجسٹر دیکھا تو وہ خانے پور دیکھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کے خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا. انہوں نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی، اچھا بھائی اس کی خدمت میں کر لوں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھر دوں گا. دستک دی، بڑھیا نے کہا جی کہ وہ تو کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا. اچھا، وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. اگلے دن عشاء پڑھ کے وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا. آدھی رات، جب گہری رات تھی نا، اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ یہ پوچھا تو آگے جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المومنین آپ؟ کہ ہاں میں اس بڑھیا کی خدمت میں کرتا تھا اور میں نے اپنا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا، ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کے بھر دیتا. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ امیر المومنین کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو عمر عنہ نے پوچھا امیر المومنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں، میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا، میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، میں رات کو ننگے پاؤں چل کے اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں. ایسا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. تو ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو یوں چھپ کے کریں. آج تو ہماری حالت یہ ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ایسے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے، غسال نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک کالا سا نشان ہے. اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑے نازک بدن تھے، اور اللہ رب العزت نے سیمی تن بنایا تھا ان کو. اتنا خوبصورت جسم اور ایسا کالا سا نشان. تو غسل دینے والا بڑا حیران ہوا، بات سمجھ نہ آئی. تو اس نے پوچھا گھر کے لوگوں سے، بھئی یہ نشان سا کیسا تھا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. بات ان کی اہلیہ تک پہنچی، جی نشان کیسا تھا؟
کہا جی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. عجیب سی بات. کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد جو بیوائیں تھیں، جو نادار تھے، جو ہینڈی کیپ تھے، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، اور زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ آگے بھر جاتا ہے. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا. یہ جو خدمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب.